کتنی بار بولا ہے تجھے، نہیں مارا میں نے اسے، سمجھ نہیں آتی تجھے، پاگل ہے کیا؟ اور رہ گئی تجھے مارنے کی بات، تو اگر تجھے مرنا ہی ہوتا تو اپنا مقصد پورا کر کے تجھے تبھی مار دیتا جب تجھے تیری مہندی کی رات کڈنیپ کیا تھا میں نے۔ کیا کر لیتی تو، یا کوئی اور روک پاتا مجھے، یا کچھ بگاڑ پاتے میرا نہیں کر پاتے۔ دوبارہ اگر غلطی سے بھی تو نے یہ بکواس کی تو بے زبان بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مجھے۔ غصے سے کہنے کے ساتھ ہی فرمان نے لمبے لمبے سانس لیتے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ابھی اس کے جاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ میری مدد کریں اور بچا لے مجھے اس درندے سے، دل ہی دل میں دعائیں کرتے ہوئے ابیہا یوں ہی روتی رہی، مگر اس دعا کو قبول کرنا یا کرنا تو اللہ کے اختیار میں تھا، وہی تو جانتے ہیں کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے۔ شادل آج شام کے 5 بجے ہی گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ وجہ سارا کی صبح کی خراب طبیعت تھی۔ گاڑی سے نکل کر تیزی سے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا اور جیسے ہی دروازہ کھول کے دیکھا تو اسے سارا بیڈ پہ بیٹھی کتاب پڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ سارا کے سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے شادل نے سوال کیا تو سارا نے بغیر اسے دیکھے جی بہتر ہے بول دیا۔ وہ کتاب پڑھتے میں اتنی مصروف تھی کہ شادل کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی، جیسے وہ ادھر موجود ہی نہ ہو، جبکہ سارا کا خود کو اگنور کرنا شادل کو بہت برا لگا تھا، اور وہ بھی خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے کتاب اٹھا کر اسے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کا دھیان پورا سارا میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ سنیے شاہ، ایک کام ہے آپ سے، کیا وہ آپ کر دیں گے؟ کتاب کو بند کرتے ہوئے شادل کو دیکھتے ہوئے سارا نے کہا تو شادل کتاب سے نظر اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔ بولو جلدی، کیا کام ہے؟ واپس سے کتاب کو دیکھتے شادل نے جواب دیا تو سارا اپنے کمر کے پیچھے تکیہ رکھتے ہوئے سیدھی بیٹھ گئی تھی۔ وہ شاہ، اصل میں نہ مجھے کافی دن ہو گئے ہیں میں نہائی نہیں ہوں اور مجھے خود سے اب نفرت آ رہی ہے، تو ہیلو، پہلی بات تو یہ کہ ان 2-3 دنوں کو تم کافی رہنا بند کرو یار، تم تو ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے سال گزر گیا ہو تمہیں نہائے ہوئے۔ سارا کی بات کو رستے میں ہی کاٹتے شادل نے اسے ہلکا سا ڈانٹ دیا، جبکہ سارا تو اس کے سال والی بات پر ہی شاکڈ ہو کر رہ گئی تھی۔ اللہ شاہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ڈیلی نہاتی ہوں اور میرے لیے یہ 3 دن بھی سال سے بڑھ کر ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو یار اب تم کیا چاہتی ہو کہ تمہیں نہلاؤں بھی میں؟ وہ آئیبرو اٹھا کر سارا کو دیکھتے شادل نے سوال کیا تو سارا تیزی سے سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ ارے نہیں شاہ، میں یہ صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے صرف باتھ روم تک چھوڑ دیں، باقی سب میں کر لوں گی۔ صحیح سے اٹھا نہیں جاتا ہے، نہاؤ گی کیسے؟ سارا کی بات کو نظر انداز کرتے شادل نے سوال کیا تھا۔ میں کر لوں گی سب پلیز آپ بس اتنی سی مدد کر دیں میری۔ اچھا رکو تھوڑی دیر، سارا کو ویٹ کرنے کا کہتے شادل اپنی یونیفارم کی کف فولڈ کرنے لگا اور پھر سارا کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور باتھ روم کے قریب لے جا کے زمین پہ اتار دیا۔ زمین پہ پاؤں رکھتے ہی سارا باتھ روم کا دروازہ کھولے اندر قدم رکھنے لگی، جب اچانک وہ بری طرح چکرا گئی اور گرنے لگی، جب تیزی سے شادل نے آگے کو بڑھ کے اسے سنبھال لیا تھا۔ گر جاتی نا، ابھی اور چوٹ لگ جاتی۔ بتاؤ اب ایسے حالت میں کیسے نہاؤ گی؟ کیسے؟ منٹوں میں شادل کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھا گئے تھے، جو سارا سے مخفی نہ رہ سکے تھے۔ اب اتنا کر دیا ہے تو پلیز تھوڑی سی مدد اور کر دے، آپ مجھے باتھ روم میں بٹھا دیں، میں گیلے کپڑے سے اپنے جسم کو صاف کر لوں گی۔ نظریں جھکائے سارا نے کہا تھا۔ یار تو سیدھی طرح کہہ دو نا، میں ہی سب کر دوں۔ نہیں، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ ہاں تم نے کب کہا؟ وہ تو میں ہی سب سمجھ جاتا ہوں۔ سارا کو ایک مرتبہ بھی پھر اپنی گود میں اٹھائے شادل نے باتھ روم میں قدم رکھا اور سارا کو لے جا کر باتھ ٹب کے اوپر بٹھا دیا تھا اور خود سارا کے قدموں پہ بیٹھتے ہوئے اسی دوپٹے کو لیے اسے گیلا کرنے کے بعد اس کے بازو کو صاف کرنے لگا اور پھر گردن کو صاف کرتے ہوئے اچانک اس کی نظر سارا کے سینے پر پڑی، جب اسے اپنے اندر کچھ عجیب سا محسوس ہوا اور فوراً اپنی نظر پھیر گیا تھا۔ سارا بھی اس کی نظروں کو محسوس کر چکی تھی، اس لیے شادل کے ہاتھ سے دوپٹہ لینے لگی۔ میں خود کر لوں گی شاہ، بس آپ پاؤں اور ٹانگیں ہی رہ گئی ہیں۔ شادل کو دیکھتے ہوئے سارا بولی تو شادل خود کو کمپوز کرتے سارا کو دیکھنے لگا اور ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے خود سارا کے نرم و نازک سفید ٹانگیں پاجامہ پر کر کے صاف کرنے لگا۔
جب اگلے ہی پل سارا کا کہکہ پورے باتھ روم میں گونج گیا تھا۔ کیا ہوا؟ سارا کو ہنستے دیکھ کر شادل نے سوال کیا تھا۔ وہ مجھے گدگدی ہو رہی ہے۔ ایسے کیسے تمہیں گدگدی ہو رہی ہے؟ مجھے تو نہیں ہوتی۔ سارا کی بات سنتے ہی شادل تیزی سے بول رہا تھا، لیکن مجھے ہوتی ہے نا۔ شادل، آپ یہاں پر صاف مت کریں۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے سرخ چہرے کے ساتھ ہنستے سارا بمشکل بول پائی تھی۔ سارا کو اس طرح ہنستے دیکھ کر شادل کو بھی نہ جانے کیسے شرارت سوجی، جس وہ عمل بھی بار بار بھی کرنے لگا۔ اچھا سچ میں؟ پھر تو تمہیں یہاں بھی گدگدی ہوتی ہوگی۔ سارا کو دوپٹے کو سائڈ پہ رکھ کے شادل سارا کی گردن پہ گدگدی کرتے ہوئے سے پوچھنے لگا، جبکہ سارا کا ہنس ہنس کے برا حال ہو رہا تھا۔ شاہ پلیز مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ مسلسل ہنستے ہوئے ہاتھ لمبا کر کے ٹوٹی کو کھول کے اس میں سے پانی لے کے شادل پر پھینکتے ہوئے سارا اسے منع کرنے لگی، مگر اب شادل بھی جوش میں آ چکا تھا، اس لیے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے وہ اب کی دفعہ سارا کے پیٹ پہ گدگدی کرنے لگا، جب اچانک سارا جو باتھ ٹب کے اوپر سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اب ہنستے ہوئے باتھ ٹب کے اندر گر گئی، اور اسے گرتے دیکھ کے شادل بھی باتھ ٹب کے اندر بیٹھ گیا۔ شادل، اب بس کر دیں۔ اپنے گالوں کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے سارا ہنس رہی تھی۔ شادل کے باقاعدہ منت کرنے لگی تو وہ بھی ہنس کے ٹھیک ہے کہہ دیا۔ شاہ، آپ کو پتہ ہے آج میں کتنے دنوں بعد اتنا زیادہ ہنسی ہوں؟ اپنا گھٹنوں کے بازو باندھتے ہوئے شادل کو مسکراتے دیکھ کر سارا نے اسے حقیقت بتائی، جبکہ شادل ایک آئی برو اٹھا کے اسے گھورنے لگا۔ او ہیلو میڈم، مطلب کیا ہے تمہارا؟ کہ میں سڑوں ہوں جس کی صحبت میں تم کبھی ہنسی تک نہیں ہو؟ نہیں شادل، میرا مطلب یہ تو نہیں تھا۔ سارا فوراً ہی پریشان ہو گئی تھی، اور اسے پریشان ہوتے دیکھ شادل ہنسنے لگا۔ تب جا کر سارا تھوڑی سی ریلیکس ہوئی تھی۔ ارے لڑکی، تمہیں کیا پتا کہ کتنا فنی ہوں میں؟ اچھا ایک جوک سناتا ہوں تمہیں، دیکھنا ہنس ہنس کے پاگل ہو جاؤ گی تم۔ اچھا جی، تو سنائے، میں بھی تو دیکھوں کتنے فنی ہیں آپ۔ سارا بھی انٹرسٹڈ ہو کے شادل کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ جی تو جوک ہے، سنو۔ چونٹی نے ہاتھی کے کان میں ایسی کون سی بات کہی کہ وہ بے ہوش ہو گیا؟ بتاؤ۔ مجھے کیا معلوم، آپ ہی بتا دیں۔ شادل کے پوچھنے پر سارا نے ہاتھ اٹھا کے جلدی کہا تھا، ارے پگلی، یہی کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہا 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 ہا، اف توبہ۔ بولنے کے ساتھ ہی شادل زور سے ہنسنے لگا، یہاں تک کہ اپنا پیٹ پکڑتے ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ وہی زارا بالکل سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس جوک سے ہنسی تو دور کی بات ہے، مسکراہٹ بھی نہیں آئی تھی۔ کیا ہوا؟ اب ہنس بھی لو، ورنہ آدھی رات کو اٹھ کر پاگلوں کی طرح ہنسو گی اور میں سمجھوں گا کوئی چڑیل آ گئی ہے۔ مجھے ہنسی نہیں آ رہی شاہ۔ شادل خود ہنستے ہوئے سارا سے بولا تو سارا نے معصومیت سے جواب دیا، چونکہ شادل کو کافی حیران کر گیا تھا۔ ارے کیا ہو لڑکی، کیا لڑکی ہو تم؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ جوک میں نے جن لوگوں کو سنایا ہے وہ ہنس ہنس کے پاگل ہو گئے، اور ابیہ تو بالکل ہی۔ ابیہ؟ شاہ، یہ کون ہے؟ ابیہ کا نام سنتے ہی سارا نے فوراً سوال کیا، جبکہ شادل کا چہرہ خوفناک حد تک سنجیدہ ہوا تھا۔ شاہ پلیز بتا دے، اتنا تو حق ہے نا میرا۔ کچھ دیر بعد شادل کو خاموش دیکھ کے سارا نے اسے بولنے پہ اکسایا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ ابیہ کزن ہے میری، ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی وہ۔ صرف کزن ہی تھی کیا؟ سارا نے اپنے دل میں پیدا ہو رہے سوال کو پوچھ ہی لیا تھا۔ ہاں صرف کزن ہی تھی، بلکہ اب تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ تو آپ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی کبھی ملے ہیں اس سے؟ سارا آج سبھی سوالوں کے جواب جاننے کا ٹھانے بیٹھی تھی، کیونکہ اس پسند سے شادی کی اس نے، کسی کے ساتھ بھاگ کر۔ تو کیا ہوا شاہ، یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ محبت ہی کی ہے نا اس نے؟ آپ پلیز بلائیں نا اسے گھر پہ۔ سارا شادل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے بولی تو شادل سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں آ جائے گی گھر بھی، پھر جتنا چاہے مل لینا اس سے۔ سارا کو یہ سب بات سن کر تھوڑی تسلی ہوئی کہ اچانک شادل کے دماغ میں بات آئی، اور فوراً سارا کو اٹھا کر کمرے میں چلا گیا اور اسے بیڈ پہ بٹھا کر بغیر کچھ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔
فرمان کو گئے کافی دیر گزر گئی تھی اور اب ابیحہ نے اپنا رونا دھونا چھوڑ کر غصے سے فرمان کے متعلق سوچنا شروع کر دیا تھا جب اچانک اس کے موبائل پر شادل کی کال آئی اور ابیحہ اسی رنگ ٹون کو سن کر اپنی سوچوں سے باہر آتے ہوئے موبائل کو اٹھائے دیکھنے لگی۔ فرمان نے ابیحہ سے موبائل اس لیے نہیں چھینا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ابیحہ چاہے جسے بھی کال کر لے، جسے بھی مدد کو بولے، مگر کوئی بھی ملک فرمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کچھ دیر تک موبائل کی اسکرین کو دیکھنے کے بعد ابیحہ نے کال اٹینڈ کی جب اسے شادل کی آواز سنائی دی، جو اس سے کیسی ہو کا سوال کر رہا تھا۔ کال کرنے کا مقصد بیان کرو، ابیحہ نے دو ٹوک انداز میں اختیار کیا تھا۔ یار یہ کیسا سوال ہے؟ فکر ہو رہی تھی تمہاری مجھے۔ کیا کہا تم نے؟ انسپکٹر شادل، میری فکر کرنے کا بکواس اور اچھے بننے کا ڈرامہ تو مت ہی کرو تم، کیونکہ آج میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس سب کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کس منہ سے بات کرتے ہو تم اب۔ ابیحہ آج شادل کو بخشنے کو تیار نہیں تھی، تبھی بار بار اس کی حیثیت اور اصلیت بتائی جا رہی تھی۔ یار ابیحہ، مانتا ہوں میں کہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، لیکن میں اب اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ ابیحہ تم ایک بہت نیک کام کر سکتی ہو، تمہاری مدد سے جتنے بھی لوگوں کو انصاف مل جائے گا نا، نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہو جائے گی۔ کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ مین پوائنٹ کی طرف آؤ۔ شادل کے بات کاٹتے ہوئے ابیحہ غصے سے بولی تھی۔ ابیحہ بات تو سنو یار، دیکھو تم فرمان کے متعلق کوئی بھی ایسا ٹھوس ثبوت تلاش کرو جس سے اس کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے، اور اس کی تصویر بھی مجھے بھیج دو تم۔ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ بی جان کی ابیحہ ہمیشہ سچائی اور نیکی کا ہی ساتھ دے گی اور برائی کو اس کی جڑ سے ختم کرے گی، پھر بھلا اس کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑے۔ پلیز ابیحہ اس بارے میں سوچنا اور ثبوت کو ڈھونڈنا پلیز۔ اچھی طرح سے ابیحہ کا دماغ بھر کے شادل نے کال کاٹ دی، جبکہ ابیحہ گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اوہو ملک فرمان، ترس آ رہا ہے مجھے تم پر۔ کیا قسمت ہے تیری؟ ویسے تو تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، مگر اب تیری محبت، تیری دیوانگی، تیرا جنون، تیری بیوی ہی تجھے ختم کرے گی۔ بولنے کے ساتھ ہی ملک شادل فرمان کا تصور کرتے زور سے کہکے لگانے لگا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا تاکہ کھانا پیک کروا کے واپس آ سکے۔ شادل کی کال بند ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا، مگر ابیحہ ابھی تک اس کے متعلق ہی سوچے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اب آخر کیا کروں؟ میں شادل کا ساتھ دوں یا نہیں؟ نہیں، میں شادل کی بات کیوں مانوں؟ کیا کچھ کیا ہے اس نے میرے ساتھ، مگر میں تو سچ کا ساتھ دوں گی نا، اور ہو سکتا ہے ایسے اس فرمان کے گناہ کچھ معاف ہو جائے، لیکن ثبوت کہاں سے ڈھونڈوں میں؟ وہ تو اس کمرے میں بند کر چکا ہے مجھے، تو ایسا کیا کروں کہ وہ اپنی سبھی جرم خود قبول کر لے؟ ہاں نا، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا؟ ہاں، یہی کرتی ہوں میں۔ ابیحہ بھی انہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک فرمان دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہیں دروازہ کھلنے کے پاس پر ابیحہ نے پھرتی دکھاتے ہوئے اپنے موبائل کا کیمرہ کھول کر اس کا رخ بیڈ کی جانب کیے، اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ کھانا کھا لو بیہو۔ فرمان جو ابیحہ کو ڈنر پر بلانے کے لیے کمرے میں آیا تھا، اس نے بیڈ کے قریب کھڑے ہو کر نرم لہجے میں ابیحہ کو مخاطب کیا، مگر ابیحہ اسے غصہ دلانے کو ٹھانے بیٹھی تھی تاکہ سچائی اگلوا سکے۔ نہیں کھانا میں نے آپ کی اس حرام کی کمائی کا ایک نوالا بھی۔ نفرت کرتی ہوں آپ سمیت آپ سے منسلک ہر چیز سے میں۔ بکواس بند کرو اپنی، بس بہت ہو گیا بیہو۔ کتنے دن مزید یہی ڈرامہ کرو گی تم؟ ہاں بولو، اب میری سے برداشت سے باہر ہو چکا ہے سب۔ ابیحہ کی نظروں میں اپنے لیے موجود بیزاری اور ناپسندگی محسوس کر کے فرمان زور سے چیخا تھا، لیکن ابیحہ کو بھلا کیا فرق پڑتا، اسی لیے وہ ویسے ہی بیٹھی فرمان کو گھورتی رہی۔ کیا ہوا ملک فرمان؟ سچ کڑوا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا نہیں کیے ہیں آپ نے وہ سب جرم؟ بے قصور ہیں آپ کیا؟ ہاں کیے ہیں میں نے سب جرم کیے ہیں، مگر اب تو سدھر رہا ہوں نا میں۔ اب کیا چاہتی ہو تم؟ ابیحہ جو فرمان کے منہ سے سب قبول کروانا چاہتی تھی، آخر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اب وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی اور آپے سے باہر بھی۔ تبھی فرمان پر غصے سے چیخنے لگی، آپ سے دور جانا چاہتی ہوں میں، بہت دور، اتنی دور کہ کبھی زندگی میں شکل نہ دکھائی دے آپ کی۔
اوہ تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، بٹ فار یور کائنڈ انفارمیشن مسز فرمان کہ جو چیز ایک بار ملک فرمان کو پسند آ جائے وہ ہمیشہ سب نے قریب رکھتا ہے۔ میں اس کی اہمیت کم ہونے پر جگہ ضرور بدل دی جاتی ہے، مگر رہتی وہ میری دسترس میں ہی ہے، اور صرف میری مرضی سے ہی وہ مجھ سے دور جا سکتی ہے، ورنہ کبھی نہیں۔ تو سوچو بیہو جان کہ اپنی پسند کی چیز کے ساتھ جب ایسے کر سکتا ہوں میں، تو تم تو محبت ہو میری، تمہارے لیے ملک فرمان جنون کی کس حد تک جا سکتا ہے۔ فرمان کی بات سنتے ہی ابیہا غصے سے بیڈ سے اٹھ کر فرمان کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں اپنی نظر گاڑتے غصے سے گھورنے لگی۔ اور ریلی ملک فرمان، کیا سوچ ہے آپ کی؟ تو کیا ارادہ ہے آپ کا؟ پوری عمر قید رکھیں گے مجھے؟ ہاں رکھوں گا، تمام زندگی اپنے پاس رکھوں گا تمہیں، کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ ابیہا کے قریب ہوتے ہوئے فرمان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہلکا سا گھرایا تھا۔ غلط فہمی ہے آپ کی مسٹر ملک، کیونکہ جب بھی مجھے موقع ملا نا، اسی دن آپ جیسے گھٹیا انسان سے بہت دور چلی جاؤں گی میں، دیکھ لینا۔ ارے میں تو آپ کی مکروہ شکل بھی برداشت نہیں کر سکتی، تو ساری زندگی گزارنا تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمان کو اپنے قریب کھڑے دیکھ کر ابیہا زور سے اس کے سینے کو ہاتھ سے دھکیل کر حقارت سے بولی، جو ملک فرمان کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ بکو مت، بس بہت 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 برداشت کر لی تیری باتیں، بہت سہ لیا تیرا یہ رویہ۔ آخر بن کر کیا دکھاتی ہے تو؟ اتنا غرور کس بات کا ہے تجھے؟ شوہر ہوں تیرا، شوہر، اور تو ایسے بات کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ، جیسے کوئی حقیر چیز ہوں میں؟ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو اتنی نفرت کرتی ہے تو مجھ سے؟ کیوں نہیں سمجھ آتا تجھے میری کہی ہوئی بات؟ بول، جواب دے مجھے۔ ایک جھٹکے سے ابیہا کو بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے فرمان غصے سے اسے دریافت کر رہا تھا، جبکہ ابیہا تو اس کے روپ دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ دور رہے مجھ سے، ورنہ جان سے مار دوں گی میں آپ کو۔ دونوں ہاتھوں سے فرمان کے سینے پہ دباؤ ڈالتے ابیہا لڑکھڑاتے لہجے میں اسے دھمکی دینے لگی۔ مارو 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 بھی، کیا ہو گیا؟ ہاتھ کام نہیں کر رہے؟ ہمت نہیں ہو رہی تیری؟ ابیہا کے ہاتھوں کو تھامے اپنے سینے پہ مارتے ہوئے فرمان غصے سے چیخ پڑا تھا، جس پہ ابیہا تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس وقت فرمان نے ابیہا کو اس کے کندھوں سے بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا۔ ابیہا کو تو مانو اپنے کندھے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ تجھ جیسے لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے، سر چڑھا لیا ہے میں نے تجھے حد سے زیادہ اہمیت دے کے، تیری ہر بات مان کر، صبح شام تیرے آگے پیچھے گھوم کر، تبھی ایسا برتاؤ کر رہی ہے نا میرے ساتھ تو، لیکن آج تیرے اس غرور کو اتار کر مٹی میں ملا دوں گا میں، اپنی حیثیت واضح کر دوں گا تجھ پہ۔ لہو رنگ آنکھوں سے ابیہا کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے فرمان نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور اگلے ہی پل وہ ابیہا کا دوپٹہ کھینچ کے اسے زور سے زمین پہ پھینک چکا تھا۔ فرمان کی خوفناک باتوں کے علاوہ اپنا دوپٹہ اتار دینے پر ابیہا تیزی سے احتجاج کرنے لگی، جس کی پرواہ کیے بغیر فرمان نے اٹھا کر ابیہا کو بیڈ پہ پٹکا تھا۔ فرمان اب کیا اتنا گر سکتے ہیں آپ کے میرے ساتھ زیادتی؟ جب تم انتہا کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں بیہو بیبی؟ خود میں سمٹ رہی ابیہا کے وجود کو اپنے نظروں کے انحصار میں لیے فرمان کہنے کے ساتھ اپنے کپڑے اتارنے لگا۔ ابیہا فرمان سے خوفزدہ ہوتی اسے دھکا دیے دروازے کی طرف بھاگنے لگی، تو فرمان نے ابیہا کو پیٹ سے پکڑ کر زور سے بیڈ پہ دھکیلا اور ساتھ ہی خود اس پہ جھک گیا۔ مجھے زیادہ غصہ مت دلاؤ بیہو، میں نہیں چاہتا کہ تم ملک فرمان کے اس روپ کو دیکھو جو تمہاری برداشت سے باہر ہو، اور ویسے بھی اتنے ڈرامے کر کے کیا کر رہی ہو تم؟ یہ سب پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا، پہلے بھی تو یہ سب کچھ کر چکے ہیں نا ہم۔ ہاں بس اب اس مرتبہ اتنا سا فرق ہوگا کہ پہلے ایک محبت کرنے والا شوہر تھا اور اب ملک فرمان ہوگا۔ ابیہا کے کان کے قریب بولنے کے ساتھ ہی فرمان نے ابیہا کے کان کو اپنے دانتوں سے کاٹا، جس پر ابیہا چیخی بھی، مگر فرمان نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبایا۔ ابیہا کے چیخ کا دم توڑ چکا تھا۔ اپنے عمل میں مصروف اب وہ ابیہا کے کپڑوں کو ہاتھ کی مدد سے اس کے بدن سے جدا کر رہا تھا، اور ابیہا اپنے پورے وجود کا زور لگا کر فرمان کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش میں مصروف تھی، جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک خود کو سیراب کر لینے کے بعد فرمان نے ابیہا کے لبوں کو آزاد کیا، اور ابیہا کے گالوں پہ موجود آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے گال پر کاٹنے لگ گیا۔ ساتھ ہی اس نے ابیہا کے وجود سے بچے کچھ کپڑوں کو بھی اتار پھینکا اور ابیہا کی
کے گردن کے بعد اس کے سینے پر اپنے لبوں سے چھاپ چھوڑنے لگا۔ اس وقت فرمان نے ابیہ کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ وہ ہل تک نہیں پا رہی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ابیہ کی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سارے کمروں میں سسکیوں بھری آوازیں گونج رہی تھی، جنہیں فرمان نے اپنے ہونٹوں کو ابیہ کے ہونٹ پر رکھ کے خاموش کروا دیا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی ابیہ کے لبوں سے جدا نہ ہوا تو ابیہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی، اور وہ فرمان کے چہرے کو پکڑ کر خود سے دور کرنے لگی۔ تب جا کر فرمان نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا، جبکہ فرمان اسے دور ہوتے ہوئے ہی ابیہ نے لمبی لمبی سانسیں لینی شروع کر دی۔ اگر دوبارہ چیخی تو چھوڑوں گا نہیں، پھر چاہے تمہاری سانس ہی کیوں نہ رک جائے، ابیہ کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں بولتے فرمان یوں ہی اسے ساری رات اپنے غصے کی آگ میں جلاتا رہا۔ وہیں ابیہ کے لیے زندگی کی سب سے اذیتناک رات بن گئی تھی۔ جب کافی دیر تک فرمان اس سے جدا نہ ہوا تب ابیہ نیم بے ہوش ہونے لگی تھی۔ تب جا کے فرمان نے اسے خود سے جدا کیا اور زمین سے اپنی شرٹ اٹھائے ابیہ کے وجود پر پھینک کر کمفرٹر دیے وہ باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ ابیہ بے سود سی لیٹی رہی۔ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا جب فرمان کی آنکھیں کھلی تو اسے سب سے پہلا خیال اسے ابیہ کا ہی آیا تھا، جسے وہ کل رات اپنے غصے اور انا کی بھینٹ چڑھا چکا تھا۔ مگر جیسے اس نے اپنے پہلو میں موجود ابیہ کی جانب دیکھا تو اسے وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنے موبائل اٹھائے کچھ دیکھتی ہوئی دکھائی دی۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی تو وہ نیند سے جاگی تھی۔ تب اسے رات کا سارا منظر یاد آنے لگا، ساتھ ہی وہ نفرت سے اپنے ساتھ لیٹے فرمان کو دیکھتی فوراً بیڈ سے اٹھی تھی اور خود کو بمشکل سنبھالتی اپنے کپڑے وارڈروب سے لیے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خود پر ٹھنڈا پانی بہاتے ہوئے اسے اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ محبت تھی اس کی۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن اسے صرف اپنی خود غرضی سے مطلب تھا۔ اب بس بھلا کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن میں اس درندے کو اس کے انجام تک پہنچا کر خود جہنم سے آزاد ہو کر ہی رہوں گی۔ فرمان کی کل رات کی درندگی اسے ابیہ سے بہت دور کر گئی تھی۔ اب وہ مکمل ارادہ کر چکی تھی کہ فرمان کو برباد کرنے کا یہی طریقہ یہی سب سوچتے اچانک اس کے دماغ میں کل رات کی بات یاد آئی جب اس نے ویڈیو بنانے کے لیے رکھی تھی۔ تبھی وہ تیزی سے شاور بند کر کے اپنے کپڑے پہنے کمرے میں واپس آئی اور سائڈ ٹیبل پہ موجود اپنے موبائل کو اٹھا کے اسے دیکھنے لگی کہ اس سے کوئی اچانک اسے اپنے ہاتھ سے موبائل چھینتا ہوا نظر آیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ابیہ کے موبائل کو اپنے ہاتھ میں لیے فرمان نے سوال کیا اور پھر موبائل کو دیکھنے لگا، مگر اگلے ہی پل وہ بالکل ساکت ہو گیا اور آنکھوں میں سرخی اترتی شروع ہو گئی۔ ویڈیو بنا رہی تھی تم میری ابیہ؟ اتنا کیسے گر سکتی ہو تم؟ اس شادل کے بہکانے پر تم میرے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی ہو؟ واہ واہ بیہو واہ! تبھی کل رات بنا بات کے تم نے مجھ سے لڑائی کی تاکہ میں غصے میں سب قبول کر لوں۔ اچھی وفا نبھا رہی ہو تم۔ خیر کوئی نہیں، ویڈیو ہی چاہیے نا اس انسپیکٹر کو، تو ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو ہی تم سینڈ کرو گی۔ لیکن وہ نہیں، بلکہ یہ، غصے سے دان پیستے ہوئے ابیہ کو شعلہ بار نظروں سے گھورتے فرمان نے شادل کو وہ ویڈیو سینڈ کر دی جس میں اس نے ابیہ کے ساتھ زبردستی کی تھی اور بعد میں موبائل زور زور سے دیوار پہ دے مارا تھا۔ ساتھ ہی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے اس غصے کو ابیہ پر نکالے، اس لیے وہ غصے سے باہر نکل گیا جبکہ ابیہ شوق سے وہی کھڑی رہ گئی تھی۔ رات سے ابیہ کو ثبوت اکٹھے کرنے کا بول کر شادل بے چینی سے اس کے رپلائی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اسی انتظار میں اس نے ڈنر بھی نہ ہونے کے برابر کیا تھا اور پھر سارا کے سو جانے کے بعد خود کو نہ جانے کب انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا۔ روٹین کے مطابق وہ صبح اٹھا اور سارا کے لیے ناشتہ بنا کے اسے دینے کے بعد خود بغیر کچھ کھائے پولیس اسٹیشن چلا گیا اور وہاں بھی بے چینی سے ابیہ کے رپلائی کا انتظار کر رہا تھا جب اچانک اسے موبائل سے اپنے موبائل کی ٹون سنائی دی اور ابیہ کا نام دیکھ کر تو مانو شادل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، مگر جیسے اس نے تیزی سے چیک کیا تو یہ ایک ویڈیو تھی جسے اس نے جلدی سے چلایا تھا، مگر ویڈیو کو تھوڑا سا ہی دیکھتے اس نے غصے سے موبائل بند کر دیا تھا۔ لگتا ہے فرمان کو سب پتہ چل گیا ہے، اب محتاط رہنا پڑے گا مجھے۔ فرمان کے بارے میں سوچتے ہوئے شادل اگلی پلاننگ کرنے لگا۔ شدید غصے میں گھر سے نکل کر فرمان سیدھا شادل کے گھر پہنچ گیا تو شادل جو ابھی کچھ منٹ پہلے ہی گھر لوٹ آیا تھا یوں اچانک گھر کی بیل سن کر واپس پلٹتا ہوا دروازہ کھولنے لگا، مگر جیسے اس نے دروازہ کھولا ویسے ہی شادل کو
ہاتھ سے دھکا دیتے ہوئے زبردستی فرمان اس کے گھر میں گھس گیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو میرے خلاف کرنے کی؟ بولا ہے نہ تجھ سے کہ دور رہ بیہا سے۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی یا منہ کی زبان نہیں سمجھتا تو؟ رک، اب تجھے تیری ہی زبان میں سمجھاتا ہوں میں۔ اب تو تجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا میں، کبھی بھی نہیں۔ وعدہ توڑنا ہی پڑے گا مجھے آج۔ غصے سے چیختے ہوئے فرمان نے اپنی جیکٹ سے بندوق نکال دی جسے وہ گھر سے ہی لے کے نکلا تھا، اور شادل کو ایک ہاتھ سے گریبان سے کھینچتے ہوئے اپنے مقابل کرنے کے بعد اس کے سینے پر وہی بندوق رکھ دی تھی۔ دوسری جانب گھر میں اتنا شور شرابہ سن کے سارا گھبراتے ہوئے بیڈ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ شادل کے سینے پر بندوق رکھ کے فرمان کو دیکھ کر خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ تیزی سے چلتی ہوئی ان دونوں کی طرف آنے لگی۔ کون ہو آپ؟ پلیز چھوڑ دیں میرے شوہر کو۔ بندوق کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر دور کرتے ہوئے سارا نے التجا کی۔ تب فرمان نے اپنی لہو رنگ نظریں جو شادل کے چہرے پہ گاڑی ہوئی تھی کچھ پل کے لیے ان کا رخ سارا کی جانب کر دیا۔ اوہ، تو ہے اس گھٹیا اور نیچ آدمی کی بیوی۔ ویسے تجھے پتا ہے تیرے شوہر کے کرتوتوں کا؟ اگر جانتی ہو نا تو ایسے اسے بچانے کی کوشش نہ کرے تو۔ کیا کیا ہے میرے شوہر نے؟ فرمان کی بات پر سارا حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ تیرا شوہر دوسروں کی بیویوں پر گندی نظر رکھتا ہے، انہیں حاصل کرنے کی کوشش میں انہیں ان کے شوہر کے خلاف ورگلاتا ہے۔ بکواس بند کر اپنی ملک فرمان کی بات کو رستے میں ہی کاٹتے شادل گڑبڑاتے ہوئے وہیں چیخ پڑا تھا۔ فرمان نے اسے ایک مرتبہ پھر سے گریبان سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ اچھا، تو میں بکواس کر رہا ہوں تو بالکل معصوم ہے نا؟ بک کے تو کیوں مل رہا ہے بیہا سے اور اسے کیوں کالیں کر رہا ہے؟ مسلسل شادل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے فرمان نے اس سے سوال کیا۔ وہیں شادل اس سوال پر نظر چرانے لگا تھا۔ وہ تو میری کزن ہے، بس اس لیے اس سے کزن ہے تیری، وہ پرواہ ہے تجھے اس کی؟ تو یہ بتا کہ تب تیری کزن کہاں تھی جب آدھی رات کو تو نے اسے گھر سے نکال دیا؟ تب تو تیری شادی ہونے والی تھی اس سے۔ پھر تب کیا پاگل ہو گیا تھا تو؟ جیسے جیسے فرمان بولے جا رہا تھا ویسے سارا سب سن کے شاکڈ ہو رہی تھی کہ اچانک فرمان نے دوبارہ اپنی بندوق نکال کر شادل کی پیشانی پر رکھ دی، جبکہ شادل کی سانس بالکل ہی رک سی گئی تھی۔ آج تیرا قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں انسپکٹر شادل، نہ ہوگا تو اور نہ ہوگی میری بیہو مجھ سے دور۔ فرمان کا غصہ دیکھ کر سارا ہڑبڑاتے ہوئے فرمان کے سامنے ہاتھ جوڑتے اس کی مدد کرنے لگی۔ بھائی پلیز چھوڑ دے میرے شوہر کو۔ بخش دیں اس کی زندگی، میں آپ سے بھیک مانگ رہی ہوں، پلیز، میں نہیں جی سکتی ان کے بغیر۔ شادل کی بات سن کر شادل یہ بات سن کر سارا کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ فرمان سارا کو منتیں کرتا دیکھ شادل سے دور ہو گیا تھا۔ ایسا گھٹیا انسان ہے یہ تو، اور کتنا خوش نصیب بھی، تیری بیوی جان دیتی ہے تجھ جیسے پر۔ اتنی محبت کرنے والی بیوی ملی ہے تجھے، صرف تیرے کہنے پر چھوڑا ہوں میں اس انسپکٹر کو، اب خود ہی روک لینا اسے، ورنہ دوبارہ شکل نہیں دیکھ سکو گی اس ذلیل کی۔ غصے سے کہتے فرمان فوراً وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ فرمان کے ساتھ جاتی ہی سارا روتے ہوئے ایک کرب بھری نگاہ شادل پر ڈالتے تیزی سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سارا کو جاتے دیکھ کر شادل بھی تیزی سے سارا کے پیچھے کمرے میں جانا چاہا، مگر سارا اسے دروازے پہ ہی روک چکی تھی۔ سارا بات سنو میری، میں سچ میں صرف ہمدردی کے لیے بیہا سے مل رہا تھا اور کچھ نہیں، کیونکہ بہت بڑا گنڈا ہے فرمان، بچانا چاہتا ہوں میں بیہا کو اس درندے سے۔ ریلی شاہ، تو پھر مجھے کیوں؟ بھائی فرمان کی آنکھوں میں محبت دکھائی دی ابیہا کے لیے۔ شادل کو دیکھتے ہوئے سارا نے سوال کیا تو شادل نظر چرانے لگا۔ میرا یقین کرو سارا، وہ بہت بڑا گنڈا ہے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ سے سارا کو دیکھتے ہوئے شادل نے سارا کو فرمان کے خلاف بھڑکانا چاہا تھا۔ شاہ، محبت بڑے بڑے درندوں کو انسان بنا دیتی ہے، لیکن آپ کو ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ اس مرض میں مبتلا نہیں ہوئے۔ خیر، اگر دوبارہ آپ ابیہا سے ملے تو میرا مرا منہ دیکھے گا میرا، اینڈ آئی سوئر شاہ، میں ایسا کر بھی لوں گی، کیونکہ میرے پاس جینے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا۔ سرخ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے سارا نے شادل کو دھمکی دی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں ملوں گا اس سے، قسم کھائے میری شاہ۔ اب آخر سمجھتی کیوں نہیں کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں؟ اب آپ
آپ اب آپ کیوں انہیں جدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں خوش رہنے دیتے انہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہے وہاں پہ۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ابیہ کو دکھی۔ شادل کی بات پر سارا نے فوراً سوال کیا، جبکہ شادل ایک نظر اسے دیکھ کر سر جھکا چکا تھا اور ساتھ ہی نفی میں سر کو جنبش دینے لگا۔ تو پھر کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ دکھی ہے وہاں؟ بلکہ آپ کی ایسی حرکتیں اسے مشکل میں ڈال سکتی ہیں شاہ، اس لیے پلیز قسم کھائیں میری کہ آپ اس سے دور رہیں گے۔ شادل کا ہاتھ اٹھائے اپنے سر پہ رکھنے کے بعد سارا نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہیں شادل بھی ایک لمبی سانس بھری۔ ٹھیک ہے، یہ لو تمہاری قسم کھاتا ہوں، نہیں ملوں گا ابیہ سے۔ شکریہ شاہ۔ پرسکون ہوتے سارا شادل کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہیں شادل کے چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی پھیلنے لگی تھی۔ تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے فرمان گھر واپس آیا، مگر پہلے ہی قدم گھر پہ رکھتے اسے ڈھیروں پچھتاوے نے آن گھیرا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ اپنے اس اسپیشل روم میں گیا جہاں وہ دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کیا کرتا تھا، اور صوفے پہ جا کے گر سا گیا۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل معاف ہوا پڑا تھا، وہیں اس کا دل اس وقت پھٹنے کے قریب تھا۔ میں نے ابیہ کے ساتھ یہ کیا کیا؟ یہ ٹھیک نہیں کیا۔ محبت کرتا ہوں میں اس سے، تو پھر کل میں درندہ کیوں بن گیا تھا؟ ابیہ ٹھیک ہی کہتی ہے، میں لائق ہی نہیں ہوں اس کے۔ کتنا گھٹیا آدمی ہوں میں۔ پہلے ہی ابیہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور اب تو نہ جانے کیا سوچ رہی ہوگی وہ میرے متعلق۔ کیا آزاد کر دوں میں ابیہ کو اس جہنم سے؟ ویسے بھی میں ابیہ کو اپنے پاس قید کر کے اس کے وجود کو تو حاصل کرتا رہوں گا، لیکن اس کی محبت وہ کبھی نہیں مل پائے گی مجھے۔ ابیہ مجھ سے دور رہ کر ہی خوش رہے گی۔ میرا کیا ہے؟ ویسے بھی میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب ابیہ مجھ سے دور ہو ہی جائے گی تو اس فضول سی زندگی کو ختم کر لوں گا۔ چلو ابیہ تو خوش رہے گی نا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بس اب وہ وقت آ گیا ہے جب ایک بہت بڑا فیصلہ ابیہ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور وہ جو کہے گی میں وہی کروں گا۔ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتے فرمان نے اپنا موبائل نکالا اور امجد کو کال کر دی۔ اسے کہنے کے بعد فرمان نے موبائل صوفے پہ گرا دیا اور آنکھیں موند لی، جبکہ بند آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے گال بھگونے لگے تھے۔ سارا دن بغیر کچھ کھائے پیے فرمان کمرے میں بند رہا، جبکہ ساری رات وہ مسلسل روئے جا رہا تھا، کیونکہ آنے والی صبح فرمان کے لیے اس کی زندگی کی شاید آخری صبح ہونے والی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے ابیہ کو اس جگہ سے آزاد جو کر دینا تھا۔ ابیہ چلی جائے گی کیا؟ ہاں، کیوں نہ جائے؟ وہ ملا ہی کیا ہے اسے مجھ سے سوائے اذیت کے؟ ابیہ کے جانے کے بعد وہ خود بھی اپنی زندگی کو آزاد کر دوں گا۔ ویسے کیوں میرے اللہ، مجھے اس دنیا میں ہی کیوں بھیجا آپ نے، جب مجھے کوئی خوشی بھی نہیں دینی تھی آپ نے؟ یار برداشت ہی نہیں ہو رہا مجھ سے، سوچ کے مر رہا ہوں میں۔ مجھے سکون چاہیے، بہت زیادہ سکون، اور سکون تو صرف نماز میں ہے۔ شاید خدا میری دعا بھی قبول فرما لے، مجھے بھی سکون مل جائے۔ خود سے باتیں کرتے فرمان نے دیوار پر پیوست گھڑی کی جانب دیکھا۔ صبح کے 4 بجنے کا وقت جو صبح کے 4 بجے کا وقت دکھا رہی تھی۔ اچانک ایک فیصلہ کرتے فرمان اٹھا اور تیزی سے اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گھس گیا جہاں کبھی ابیہ رہا کرتی تھی۔ کمرے میں آتے ہی فرمان باتھ روم میں گیا اور وضو کرنے کے بعد دوبارہ کمرے میں آ کر جائے نماز اٹھائے تہجد کی نماز ادا کرنے لگا۔ نماز مکمل ہوتے جیسے فرمان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ویسے ہی آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے چہرے پر پھیلنے لگے۔ یا اللہ میرے پروردگار، بہت گناہ گار ہوں میں، آپ کا ایک نافرمان بندہ جس نے ہمیشہ آپ کے حکم کے خلاف عمل کیے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ امی جی کے وفات کے بعد آپ سے دور ہو کر برائی کا راستہ چنا میں نے۔ مگر میرے مولا، آپ تو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں نا، تو پلیز میرے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پلیز میں امی جی کے وفات کے بعد کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ اے میرے رب، بس ایک واحد میری دعا سن لیں پلیز۔ ابیہ کو مجھ سے دور مت کریں، اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں سب برے کام چھوڑ دوں گا، بس مجھے زندگی میں ابیہ چاہیے میرے اللہ۔ اور پھر
کچھ بھی نہیں، نہ دولت نہ شہرت، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ سب کچھ بانٹ دوں گا میں، جس دولت کے لیے نہ جانے کیا کچھ کیا میں نے، کیا کچھ نہ کیا میرے اللہ۔ بس مجھے ابیہا دے دے پلیز۔ فرمان رو رو کر اپنی رب کے حضور دعا گو تھا، اور وہ رب جو صرف اپنے بندے کے ایک بار پکارنے پر اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ بھلا آپ کیسے فرمان کو مایوس کر دیتا؟ ابھی نہ جانے فرمان اور کتنی دیر یوں ہی دعائیں کرتا رہا، جب اسے فجر کی اذان سنائی دی، اور فرمان اٹھ کر دوبارہ وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنے لگا، اور پھر ایک کے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی طرح ابیہا کو اس سے دور نہ کرے، ابیہا بھی فرمان کے عشق میں مبتلا ہو جائے۔ دعا مکمل کر کے جائے نماز کو اٹھا کر اسے واپس اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد فرمان بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور ابیہا کے متعلق سوچنے لگا۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ صبح 9 بج چکے تھے، جب امجد کے پکارنے پر فرمان سے بیڈ سے اٹھا اور دروازہ کھلے امجد کو اندر آنے کا بول کر واپس بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ان سب گھنٹوں میں بھی وہ صدیوں کا بیمار لگنے لگا تھا۔ ایسی ہی حالت ہوگی اس کی بھی۔ صاحب جی، آپ نے جو کام کہا تھا وہ کر دیا ہے میں نے، یہ رہے کاغذات۔ فرمان کے سامنے کچھ کاغذات بڑھاتے ہوئے امجد نے کہا تو فرمان نے ایک مکمل خاموشی سے انہیں تھام کر اپنے پہلو میں رکھ لیا تھا۔ صاحب جی، ویسے میری اوقات تو نہیں بات کرنے کی، لیکن پھر بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک بار سوچ لیں۔ بہت سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے میں نے۔ امجد، جہاں نفرت جنم لے لے وہاں کھوکھلے رشتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ امجد سے کہہ کر فرمان نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود ان پیپرز کو اٹھائے غور سے دیکھنے لگا، جبکہ آنسو تھے کہ ایک مرتبہ پھر سے بہنے لگے تھے، جنہیں بے دردی سے اس نے صاف کیا، اور سائیڈ ٹیبل کے دراز میں سے ایک پین نکال کر اسے لیے وہ اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ابیہا کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر کچھ دیر تک وہی کھڑے ہو کر فرمان خود کو تیار کرنے لگا تاکہ ابیہا کا ہر فیصلہ قبول کر سکے، اور پھر بہت آہستگی سے اس نے دروازہ کھول کے کمرے میں قدم رکھا تو ابیہا سوئی ہوئی دکھائی دی۔ ہاتھ میں موجود پین میں مزید اپنی پکڑ مضبوط کر کے فرمان دبے قدموں کے ساتھ ابیہا کے پاس گیا اور زمین پر بیٹھ کے ابیہا کو دیکھنے لگا۔ ابیہا کے گال پر موجود فرمان کے دانتوں کے نشان دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔ معاف کر دو بیہو، جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، صرف دکھ ہی دیے ہیں میں نے تمہیں ہمیشہ۔ بیہو، میں تو تمہارے قابل بھی نہیں ہوں، پھر بھی تمہیں اپنی خود غرضی میں قید رکھے رکھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، تمہارا گنہگار ہوں میں۔ نرمی کے ساتھ ابیہا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے فرمان دھیمی آواز میں سرگوشی کر رہا تھا، جب اچانک فرمان کا آنسو ابیہا کے ہاتھ پہ گر گیا اور وہ فوراً اٹھ گئی۔ آپ دور ہو جائیں مجھ سے، دفع ہو جائیں۔ تیزی سے اٹھ کر بیڈ کی پشت کے ساتھ چپک کر آنکھیں بند کیے ابیہا زور زور سے چیخنے لگی تو فرمان جلدی سے کھڑا ہو کر ابیہا کے قریب جانے لگا اور ابیہا کو کندھوں سے تھام لیا۔ بیہو بیہو، ڈرو مت، بات تو سنو میری۔ یار، ابیہا جو مسلسل چیخے جا رہی تھی، اچانک فرمان کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں موجود ڈھیروں اذیت اور کرب پا کر وہ خاموش ہو گئی۔ سارا کو مطمئن کرنے کے بعد شادل لاؤنج میں چلا گیا۔ اس کی سوچوں کا مرکز ابھی بھی ابیہا کی ہی ذات تھی۔ بہت بےعزتی کی ہے میری اس فرمان نے، اسے تو نہیں چھوڑوں گا اب میں، لیکن کیا کروں کہ فرمان برباد ہو جائے۔ بے چینی سے ٹہلتے ہوئے شادل نے اچانک اپنا موبائل نکالا اور اپنے دوست عمیر کو کال کر دی۔ یار عمیر، کوئی تو ثبوت مل جائے اس فرمان کے خلاف، کچھ تو کر۔ میں نہیں چھوڑ سکتا ملک فرمان کو، برباد کر دینا چاہتا ہوں اسے، تو دیکھ کیا کر سکتے ہیں۔ شادل عمیر سے بات کر رہا تھا، جبکہ سارا جو شادل کو ہی بلانے آئی تھی، اس نے پیچھے کھڑے ہو کر سبھی باتیں سن رہی تھی۔ اچانک صدمے سے باہر نکلتے ہوئے سارا آنسو بھری نظروں سے شادل کے قریب جا کے اسے دیکھنے لگی۔ شاپ کتنا گر جاؤ گے، میں نے یہ نہیں سوچا تھا، میری جھوٹی قسم کھا لی آپ نے، کیونکہ مجھ سے کون سا آپ کو کوئی محبت ہے۔ چھی، مجھے تو خود سے نفرت آ رہی ہے کہ میں نے آپ سے بے لوث محبت کی، لیکن بس اب بہت ہو گیا۔ آپ اس بھائی فرمان کو درندہ کہتے ہو نا، جبکہ اصلیت میں درندہ تو آپ ہیں۔ ان کے دل میں کم از کم محبت کے جذبات تو ہیں، مگر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ چاہ رہی ہوں میں آپ سے دور رہے مجھ سے۔ آپ
اپنے پتھر دل کے ساتھ کہنے کے ساتھ ہی سارا بی جان کے کمرے میں جا کر اپنا تھوڑا بہت سامان تھا پیک کرنے لگی۔ سوری سارا یار، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ ایسے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کر دیا ہے میں نے آخر؟ سارا کے پیچھے کمرے میں آتے ہوئے شادل نے سارا کے بازو پکڑے اور اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے سوال کیا۔ وہیں سارا بھیگی پلکوں کو اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے شاہ کہ میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ یہ کیا کوئی معمولی بات ہے؟ کسی کی قسم کھا کر توڑ دو، مطلب اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر وہ چاہے جیے یا مرے، لیکن آپ جیسے پتھر دل انسان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ جیسے لوگ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ شادل، باقی ساری دنیا جائے بھاڑ میں، تو ٹھیک ہے، جب میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ کے نزدیک تو مجھے یہاں رہنے کا مطلب نہیں بنتا۔ اب میں بھی جا رہی ہوں شادل کی اس دنیا سے، بہت دور۔ اپنے بازو سے شادل کا ہاتھ ہٹا کر اسے کہتے ہوئے سارا دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہی شادل سارا کے دور چلے جانے کا سنتے ہی مانو پاگل ہی ہونے لگا۔ سارا پلیز پلیز مت جاؤ مجھ سے دور، بہت اکیلا ہوں میں۔ معذرت چاہتی ہوں شادل، مگر نہیں رہ سکتی ہوں میں وہاں جہاں میری کوئی ویلیو ہی نہ ہو۔ سوچا تھا دل جیت لوں گی آپ کا، اس لیے جو کچھ بھی آپ نے میرے ساتھ کیا خاموشی سے سب برداشت کرتی لی، لیکن اب بس آپ کا دل تو پوری زندگی بھی لگا دوں تب تک جیتنے میں ناکام ہی رہوں گی، کیونکہ آپ کے پاس تو دل ہے ہی نہیں شاہ، اس جگہ تو پتھر لگا ہوا ہے۔ تبھی آپ کو کوئی احساس سے محبت کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گی میں، ابھیا کے ساتھ آپ کا کوئی خاص دشمنی ہے جو اس کا گھر برباد کر رہے ہو آپ؟ پہلے تو میں سوچتی تھی کہ شاید محبت کرتے ہیں آپ اس سے، مگر اب معلوم ہوا مجھے کہ محبت نہیں ہے، بلکہ وہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا شاہ، اس کی زندگی ہم جنت بنا دیتے ہیں، لیکن یہاں اس کی بنی بنائی اچھی زندگی کو بگاڑنے کا سوچ رہے ہیں آپ۔ پہلی آدھی رات کو اسے اس گھر سے نکال دیا، نہ جانے کیا کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ، علم میں بھی ہے آپ کو؟ اب جب فرمان بھائی نے اسے شادی کر لی ہے، پھر بھی نہ جانے کیا مسئلے ہیں آپ کو کہ دوبارہ وہ زندگی میں کہیں خوش نہ رہنے لگ جائے۔ مجھے تو اب یہاں پہ ترس آ رہا ہے کہ اسے کس جیسے انسان کے روپ میں درندے سے شادی کرنے والی تھی وہ۔ جا رہی ہوں میں، دوبارہ کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی آپ کو۔ اپنے دل میں موجود سبھی باتیں کہہ کر سارا اپنا بیگ اٹھائے جانے لگی۔ وہیں شادل سارا کی باتیں سن کر بالکل شاکڈ تو ہو گیا تھا اور دوبارہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا سارا کو روکنے کی۔ کیسا انسان ہوں میں، کتنا زیادہ گنہگار ہوں، کتنے گناہ کیے ہیں میں نے۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے کسی کا دل دکھانا، اور میں نے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہیں۔ اب یہاں کا کتنا بڑا گنہگار ہوں میں۔ مجھے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن میں اسے جھوٹ بول کر اس کا گھر برباد کرنے کا سوچ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان سب کاموں میں فرمان کا ہاتھ نہیں تھا، پھر بھی اور سارا سے اسے بھی تو دکھ دیے ہیں میں نے۔ دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان تھا میں کہ ابھیا مجھ سے محبت کرتی تھی، جو کہ میں نے ٹھکرا دی، اور اب سارا کیا نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، پھر بھی اف تک نہیں کرتی وہ، اور آج میں نے اسے بھی گوا دیا۔ کیا کروں میں اب اس کی معافی کے لائق نہیں رہا۔ مجھے تو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں رہا۔ خود کو ڈھیروں ملامت کرتے شادل زور زور سے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے لگ گیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو بیہو، میں مانتا ہوں کہ تمہارا بہت بڑا مجرم ہوں میں، ہمیشہ تمہیں دکھ دینے کے سوا اور کچھ نہیں کیا میں نے۔ زبردستی تمہاری محبت حاصل کرنی چاہی، پر نہیں کر سکا۔ سوچتا تھا کہ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے وہ صرف میری بن کر رہتی ہے، میرے نام کا ٹیگ لگ جاتا ہے اس پر، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا بیہو کہ زبردستی کسی کے دل میں محبت نہیں ڈالی جا سکتی۔ ناکام رہا بیہو، معاف کر دو مجھے پلیز، تاکہ میں کسی حد تک تو پرسکون ہو سکوں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں زندگی میں گناہ کرنے کے سوا کچھ اچھا کام نہیں کیا، لیکن آج میں یہ اچھا کام ضرور کروں گا، شاید اس سے میرے گناہ کچھ کم ہو جائیں، مگر اس سے پہلے پلیز بیہو مجھے معاف کر دینا۔ میں مانتا ہوں کہ میں تمہاری معافی کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی پلیز مجھے معاف کر دو یار، اور ہاں، یہ لو تمہاری اس جہنم سے نکلنے کی چابی۔ ابھیا کو دیکھتے ہوئے کرب سے بولنے کے بعد آخر میں فرمان نے بیڈ پر طلاق کے پیپرز پھینک دیے
ان پہ سائن کرو بیہو اور ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو، بس خوش رہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ فرمان دبی دبی آواز میں بولے جا رہا تھا، جبکہ ابھی آپ ان نظروں کا رخ فرمان کے چہرے سے ہٹا کر بیڈ پر پڑے پیپرز کی طرف کر چکی تھی۔ کچھ دیر تک ان پیپرز کو دیکھ لینے کے بعد اچانک ہاتھ بڑھا کر بیہا نے وہ طلاق کے پیپر اٹھائے، انہیں غور سے سنجیدگی کے ساتھ دیکھنے لگی۔ اس کے پاس ان پیپرز کے ذریعے فرمان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا موقع تھا، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا، کیونکہ فرمان کی حالت دیکھ کر کسی کو بھی اس پر ترس آ جاتا۔ وہ تو پھر اس دشمن جان سے اندر ہی اندر محبت کرنے لگی تھی۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اتنی محبت کرنے والا شخص ملتا ہے، اور میں انہی خوش نصیب لوگوں میں شمار ہوتی ہوں۔ مانا کہ برا کیا انہوں نے میرے ساتھ، مگر کیوں میں ان سے دور ہونا چاہتی ہوں؟ کیا کروں؟ میں چھوڑ دوں انہیں؟ لیکن پھر بھی کیا کریں گے؟ ابھی سے ہی ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ خود کو ختم کر لیں گے۔ اور اگر فرمان نے خودکشی نہیں مسلسل پیپرز کو گھورتے ہوئے ابیہ فرمان کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہیں دوسری جانب فرمان کی ابیہ کے ہاتھوں میں طلاق کے پیپرز موجود دیکھ کر آہستہ آہستہ سانس رکتی جا رہی تھی۔ ابیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک ابیہ کو قے آئی اور وہ بیڈ سے اٹھ کر تیزی سے بھاگ کر باتھ روم میں گھس گئی اور دروازہ لاک کیے واش روم پر جھکی قے کرنے لگی۔ باتھ روم سے آوازیں سن کر فرمان ہوش میں آیا اور خود بھی جلدی سے باتھ روم کے پاس گیا اور ساتھ ہی دروازہ نوک کرنے لگا۔ بیہو کیا ہوا ہے؟ بیہو کچھ تو بتاؤ، دروازہ کھولو یار، طبیعت خراب تو نہیں ہو گئی؟ چلو جلدی سے ہاسپٹل چلتے ہیں یار، مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، کچھ تو بتاؤ۔ فرمان بنا رکے بولے جا رہا تھا، جبکہ ابیہ پانی سے چہرہ دھوتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھتی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ہمیشہ ایسے اچانک قے کب آتی ہے جب وہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یا اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمان جب بھی میں دور ہونے لگتی ہوں اس سے، تبھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا واقعی اتنی سچی محبت ہے ملک فرمان کی، جو خدا بھی اس سے مجھے جدا نہیں ہونے دیتے؟ اب کیا کروں میں؟ یہ بات بتاؤں انہیں؟ یا اللہ اب تو طلاق بھی نہیں ہو سکتی۔ بیہو کچھ تو بولو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں مر جاؤں گا یار۔ کچھ دیر تک ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد ابیہ نے فرمان کی بات سنتے ہوئے اچانک دروازہ کھولا اور اگلے ہی پل اس نے فرمان کے سینے کو اپنے ہاتھ سے دھکیلا تھا۔ کیا ہوا بیہو؟ کچھ تو بولو، کیا ہوا ہے؟ تم ایسے بتاؤ، آپ نے کیوں اتنے سچے دل سے مجھے خدا سے مانگا؟ کیوں آپ کی محبت اتنی سچی ہے؟ پوری دنیا میں ہی ملی تھی آپ کو، کسی بھی ایسی لڑکی سے شادی کر لیتے نا آپ، جس سے آپ کے اس کام سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، میں ہی کیوں؟ غصے سے چیختے ہوئے فرمان کے سینے پر مکے برساتے ہوئے آخر میں ابیہ سسک کر اس کے سینے پر سر رکھ کے آنسو بہانے لگی۔ بیہو میں امی جی کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ جرم میں نے نہیں کیے۔ کیسے یقین دلاؤں میں تمہیں؟ ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہوں، مگر بیہو تم سے میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، پلیز میرا یقین کر لو۔ اور کیا ہوا ہے بیہو؟ میں نے ایسے کیا کر دیا؟ فرمان ابیہ کی کمر سے ہلاتے ہوئے اپنا پورا اسے اب یقین دلوا رہا تھا کہ اچانک اس کی آخری بات پر ابیہ نے غصے سے اسے لگ رو کر اسے دھکا دیا۔ ماں بننے والی ہوں میں۔ جتنے غصے سے ابیہ نے بات کی تھی، اس سے زیادہ فرمان یہ سن کر شاکڈ ہوا تھا۔ بیبی، بیہو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ بہرے ہیں کیا؟ ایک بات سنائی نہیں دیتا؟ اللہ نے اب پکا ہمیشہ کے لیے مجھے آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فرمان جو کچھ دیر بعد خوشی سے چہکتا ہوا ابیہ سے اپنی بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ ابیہ کے دوبارہ کہنے پر جوش سے ابیہ کے قریب آتے اسے اپنی گود میں اٹھا کر گول مل گھومنے لگا۔ بیہو اتنی بڑی خوشخبری، یا اللہ کہیں میں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں، چھوڑے میرا سر چکرا رہا ہے۔ ابیہ کے چیخنے پر فرمان واپس ہوش میں آیا اور اس کی حالت دیکھتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے نیچے اتار دیا۔ وہیں زمین پہ پاؤں رکھتے ہوئے ابیہ نے تیز زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور ساتھ ہی اسے دھکا دیا۔ سوری بیہو، غلطی ہو گئی، اب مارو تو مت۔ فرمان کا انداز معصومیت سے بھرپور تھا۔ یہ تھپڑ آپ کی اس گھٹیا حرکت کے لیے ہے جو کل رات آپ نے میرے ساتھ کی تھی۔ زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ نظروں میں ڈھیروں نفرت سموئے ابیہ فرمان سے مخاطب ہوئی، جبکہ فرمان تیزی سے ابیہ کے قریب جا کر اس کے ہاتھ تھامے اسے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ سوری بیہو، سوری یار، بہت شرمندہ ہوں میں کل کے لیے، پلیز معاف کر دو۔
تم ہی بتاؤ میں کیا کروں جو تم مجھے معاف کر دو، کچھ بھی کروں گا میں۔ ٹھیک ہے، یہ سب برے کام چھوڑ دیں آپ ہمیشہ کے لیے، بولے کر پائیں گے؟ چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے ابیہ نے فرمان سے سوال کیا، جس پر فرمان مسکرانے لگا۔ بس اتنی سی بات؟ بیہو یار، تمہارے بغیر میں نے آہستہ سے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تمہارے کہے بغیر ہی میں نے آہستہ سب چھوڑ دیا ہے، اور میں یہ اپنے فیصلے پر تا قیامت قائم رہوں گا بیہو۔ سوری بٹ اب ہم تھوڑی سی غریبوں والی زندگی جئیں گے، مطلب کہ میں ہر روز مزدوری کر کے آیا کروں گا، تو میرے ساتھ کھانا بنایا کرنا، اور پھر ہم دونوں مل کر روکھی سوکھی کھایا کریں گے۔ فرمان، جس نے ابیہ کو ہنسانے کے لیے ایسی بات کی تھی، وہ فوراً اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ ابیہ ہنسنا شروع ہو گئی تھی۔ جان بوجھ کر ایسی حالت کر کے آئے تھے نا آپ، کہ مجھے آپ پر ترس آ جائے؟ ہاں، تھوڑی تھوڑی، اور دل میں بھی لاکھوں دعائیں کی تھی۔ یار کیا بتاؤں، ساری رات نہیں سویا میں، بس روئے جاؤں اور صرف دعا کرے جاؤں۔ توبہ، یا اللہ آپ کا کیسے شکر ادا کروں میں، مجھے میری محبت دوبارہ مل گئی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ بیہو، تاکہ ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ اور ہاں بیہو، ایک بات پھر کہہ رہا ہوں، پلیز بیہو، میرے سارے گناہ اور غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ دوبارہ کبھی زندگی میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ بھلا تم مجھے جتنا بھی مار لو، اف بھی نہیں کروں گا میں۔ معصوم سا چہرہ بنائے فرمان ابیہ سے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگی، اور اسے مسکراتے دیکھ کر فرمان بھی پرسکون ہوتا اس کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا تاکہ ہاسپٹل جا سکے۔ یوں ہی خود کو تھپڑ مارتے شادل آخر میں رونے لگا۔ کتنا بد نصیب شخص ہوں میں، جس نے اپنی محبت کو گنوا دیا۔ کتنا اکیلا ہو گیا ہوں میں، کوئی نہیں رہنا چاہتا میرے جیسے شخص کے ساتھ۔ میں نے نہیں جینا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ ان گناہوں اور نفرتوں کا بوجھ لیے میں زندگی نہیں گزار سکتا، میں خود کو ختم کر لوں گا۔ ویسے بھی کون سا میں جینے کا کوئی مقصد باقی بچا ہے؟ خود سے ہی فیصلہ کرتے شادل نے اپنی بندوق نکالی اور اسے اپنی پیشانی پہ رکھ دیا۔ جب اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا اور اس نے بندوق نیچے کر لی، مرنا تو ہے ہی مجھے، لیکن ایک کام تو کر لوں، شاید اس طرح کچھ سکون مل جائے مجھے، اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ شادل نے تیزی سے اپنا موبائل نکالا اور فرمان کا نمبر ڈھونڈتے اسے کال کر دی۔ دوسری جانب فرمان گاڑی چلا رہا تھا، اسی وجہ سے کال پک کی، اسے اسپیکر پہ لگا دیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ فرمان، میری ابیہ سے بات کرا دو۔ فرمان کے سوال کو نظر انداز کیے شادل نے جلدی سے کہا۔ وہی فرمان کی پیشانی پر ان گنت بل پڑ گئے تھے۔ تجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، کیوں پیچھے پڑا ہے ہمارے پیار سے کہہ رہا ہوں، دوبارہ کال مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فرمان پلیز کال مت کاٹنا، معافی مانگنا چاہتا ہوں تم سے بھی اور ابیہ سے بھی۔ اپنے غصے کو دباتے ہوئے فرمان سے کہہ کر کال کاٹنی چاہی جب اسے شادل کی آواز سنائی دی تھی۔ جو کہنا ہے جلدی کہو، ابیہ سن رہی ہے۔ ابیہ کو دیکھتے فرمان نے شادل کو اپنی بات مکمل کرنے کی اجازت دی تھی۔ ابیہ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ فرمان بے گناہ ہے، اس نے ایسا ویسا کوئی جرم نہیں کیا۔ وہ سب میں نے جھوٹ بولا تھا تم سے، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شادل کی بات کاٹتے ابیہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ سوری ابیہ، پتہ نہیں، شاید میں جیلسی میں پاگل ہو گیا تھا۔ جو تمہارا بسا بسایا گھر، کس قدر گھٹیا انسان ہو تم، پہلے میرے ساتھ اتنا برا کیا، اب مجھے دوبارہ ساری خوشیاں ملنے والی تھی تو وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہوئی۔ تمہاری وجہ سے آج ہماری زندگی برباد ہونے والی تھی۔ تم جیسے شخص کو تو جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ غصے کی زیادتی سے ابیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کچھ بولی جا رہی ہے۔ وہیں شادل ابیہ کے اس بات پر مزید دکھی ہوتا اپنے مرنے کا ارادہ پختہ کرنے لگا۔ صحیح کہا تم نے ابیہ، اب ایسا ہی ہوگا، شدید کرب سے کہتے شادل نے فوراً کال کاٹ دی، جبکہ فرمان کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہونے لگا۔ بیہو، اب کیا کرے گا یہ؟ باہر میں جائے ہماری بلا سے۔ فرمان، میں معافی کے تو لائق نہیں ہوں، لیکن پھر بھی معاف کر دے مجھے۔ شادل کی موضوع کو نظر انداز کرتے ابیہ نے فرمان سے معذرت کی تھی۔ بیہو، یہ معافی والا چکر صرف میرا ہے، ہم دونوں میں سے صرف مجھے الاؤڈ ہے معافی مانگنا، اس لیے تم صرف مجھ پہ روب جمایا کرو۔ ویسے ہمارے بچے نے آج اتنا بڑا
گناہ کرنے سے ہمیں بچا لیا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ پرسکون سی سانسیں لیتے فرمان مسکرا کر ابیہ کو دیکھنے لگا، جبکہ ابیہ بھی اب مطمئن ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں ہاسپٹل میں تھے۔ کال کاٹتے ہی شادل نے روتے ہوئے پھر سے پیشانی پر بندوق رکھ لی اور ٹریگر کو دباتے ہوئے خود کو گولی مارنے لگا جب اچانک اسے سارا کا خیال آیا۔ میں ایسے کیسے مر سکتا ہوں جبکہ ابھی میں نے سارا سے تو معافی مانگی ہی نہیں، لیکن معافی مانگو بھی تو کیسے؟ کوئی بات نہیں، بس خود کو ختم کر لیتا ہوں۔ سارا شاید مجھے معافی کر دے۔ ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں سارا کو، جس میں اپنی تمام دلی جذبات عیاں کر دوں گا۔ ایک فیصلہ کرتے شادل زمین سے اٹھا اور نوٹ پیڈ لیا اس پر لکھنے لگا، سوری سارا ہر بات کے لیے، جانتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہیں خوشی تو کیا ہی دینی تھی، بس دکھ ہی دکھ دیے ہیں میں نے۔ پلیز اگر ہو سکے تو میرے سبھی گناہوں اور غلطیوں کو معاف کر دینا، اور شکریہ مجھے احساس دلانے کے لیے کہ کتنا برا ہوں میں، تمہارا شادل۔ اور آخر میں آئی لو یو، سچ میں آئی لو یو۔ اور ہاں، وہ رات مجھے یاد تھی، بس جان بوجھ کر نہیں مان رہا تھا، کیونکہ انا جو آڑے آ جاتی تھی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، گڈ بائے۔ لیٹر لکھتے ہوئے شادل کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ لیٹر مکمل ہوتے ہی شادل نے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود دوبارہ بندوق اٹھا کر اپنی پیشانی پر لگ دی۔ شادل نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود آہستہ آہستہ ٹریگر پر انگلی دبانے لگا کہ اچانک اسے سارا کی چیخ نے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ شاہ، یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ ایک اور گناہ! آپ کو کیا زیادہ شوق ہے جہنم میں جلنے کا؟ تیزی سے شادل کی طرف بڑھتے ہوئے سارا غصے سے بولی، جبکہ سارا کو خود کی فکر کرتے دیکھ شادل مسکرانے لگا۔ شاہ، وہ میں نے سوچا کہ اتنے بڑے گناہ جو کیے ہیں اس لیے اب خودکشی ہی کر لوں۔ ویسے سارا، تم کیوں آئی ہو یہاں؟ تم تو جا چکی تھی۔ ہاں جا چکی تھی، مگر اب اپنا موبائل لینے واپس آئی تھی، اور کیا دیکھا میں نے کہ میرے شوہر عظیم کے عظیم کارنامہ سر انجام دینے والے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ پہلے ہی پتہ نہیں آپ کے بغیر کتنی زندگیاں گزارنی میں نے، آپ کے بغیر کیسے زندگی گزارنی میں نے، اور اب آ کر آپ کو جو کچھ ہو جاتا نا، نہ جانے میرا کیا ہونا تھا، شاید میں مر ہی جاتی۔ آئی ہیٹ یو شاہ۔ سارا روتے ہوئے شادل کے کندھے پر تھپڑ مارنے لگی، اور جب شادل اسے کھینچ کر اپنے گلے لگا چکا تھا۔ سوری سارا، تم سے 2 منٹ کی دوری سہ کر ہی معلوم ہوا کہ کتنی محبت ہے مجھے تم سے۔ آئی لو یو ویری مچ۔ پلیز سارا مجھے معاف کر دو اور مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، ورنہ میں سچ میں خود کو ختم کر لوں گا۔ بس آپ جیسے بزدل انسان صرف یہی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تو معاف کر دوں گی، لیکن ابیہ کا کیا؟ شادل سے دور ہو کر اسے دیکھتے سارا نے سوال کیا تھا۔ نہیں، میں اس سے بھی معافی مانگی ہے، پتہ نہیں اب اس نے معاف کیا ہے یا نہیں۔ شادل نے کچھ دن پہلے والی بات سارا کے گوشت گزار کی تھی۔ لو تو آپ اس سے مل لو تاکہ آپ کو سکون مل سکے۔ سارا نے جھٹ سے حل پیش کیا تھا۔ نہیں سارا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھ سے ملے گی؟ کبھی نہیں۔ نہیں شادل، نا امید نہیں ہوں، شاید وہ مل ہی لے آپ سے۔ اوکے، سوچوں گا، لیکن تم نے تو مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ ہاں کر دیا ہے میں نے۔ سارا کا جواب ملتے ہی شادل نے زور سے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ آج سارا میں تمہیں وہ حق اور خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تم میرے لیے دلہن کی طرح تیار ہوگی، اور آج سے صحیح معنوں میں شادی کی پہلی رات ہوگی ہماری۔ شادل شرارت سے بولا، جبکہ سارا نے شرما کر چہرہ مزید شادل کے سینے میں چھپا لیا۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ ابیہ کو چکر اور کیوں آ رہی تھی؟ فرمان نے مسکرا کر بے صبری سے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ وہ اصل میں آپ کی بیوی کو کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے تھے، اور کچھ نہ کھانے کی وجہ سے آئی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ ابھی ہم ماں نہیں بننے والی۔ فرمان شاکڈ ہی تو ہو گیا تھا ڈاکٹر کی بات پر۔ نہیں تو آپ کو کس نے کہا؟ اب ہر شادی شدہ کو کہہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کچھ میڈیسنز دیتی ہوں میں انہیں، آپ کھلائیں، کمزوری دور ہو جائے گی، اور ڈائٹ بھی اچھی کریں ان کی۔ ڈاکٹر کی ہدایت سن کر ابیہ اور فرمان اداس ہو کر ہاسپٹل سے نکلے تھے۔ فرمان دیکھے نا، ایسے ہی میں نے اندازے لگا لیے، کتنا برا لگا ہوگا نا آپ کو۔ شکر کرو بیہو، اس غلط فہمی سے میری زندگی بچ گئی۔ ابیہ کی اداسی دور کرنے کی خاطر فرمان گاڑی سٹارٹ کر کے مسکرا کر ابیہ سے بولا تھا۔ زندگی کیسے بچ گئی آپ کی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہی بیہو، وہ دراصل میں خودکشی کرنے والا تھا۔ اگر تم مجھے چھوڑ کے چلی جاتی تو میرے جینے کا کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے۔ ہلکا سا شرمندہ ہوتے فرمان نے ابیہ کو حقیقت بتائی، جبکہ ابیہ تو سنتے ہی غصے سے لال پیلی ہونے لگی تھی۔ کتنے بدتمیز ہیں آپ، اتنی گندی بات سوچ بھی
بھی کیسے سکتے ہیں آپ؟ فرمان کی اسٹیئرنگ پہ موجود بازو کو ہاتھ سے مارتے ہوئے ابیہ چیخی پڑی تھی۔ سوری نا یار، اب کیا کرتا میں؟ تم تو سانس ہو میری، اور اگر تم مجھ سے دور رہی جاتی تو میں سانس کیسے لیتا؟ بس اس وجہ سے۔ ابیہ کے ہاتھ کو اپنے ایک ہاتھ سے تھامے فرمان ایک جذب کے عالم میں بولا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہیں ابیہ کو اس کی نظروں میں اپنے لیے ڈھیروں محبت کے ساتھ عزت اور چاہت دکھائی دی۔ ساتھ ہی ساتھ دل نے فرمان کی محبت پر ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا۔ پلیز فرمان، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بات کا یقین نہیں کیا، آپ سے بدگمان ہوئی اور نہ جانے کیا کچھ کہا۔ بیہو، میں نے کہا نا، معافی صرف میں مانگ سکتا ہوں، تو دوبارہ ایسے مت کرنا۔ فرمان نے کچھ سختی اختیار کی تو ابیہ نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ اوکے، سوری، پھر سوری؟ اوہ، اچھا نہیں کرتی فرمان، ویسے ہمارا بچہ نہیں ہوا کیا کچھ سوچ لیا تھا میں نے؟ ابیہ منہ لٹکائے فرمان کو دیکھنے لگی۔ اوہ ہو، میری بیہو اداس ہو گئی۔ کوئی بات نہیں بیہو، آج رات میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ صبح تک یو ول بی پریگننٹ۔ فرمان، کتنے گندے ہیں آپ! فرمان کی سوچ شرارت پر ابیہ نے شرما کے اس کے کندھے پہ مکہ مارا اور چہرے کا رخ موڑ گئی۔ نہیں بیہو یار، آئی ایم سیریس، فرمان سنجیدگی سے بولا، مگر ابیہ نے رخ کھڑکی کی طرف کر رکھا تھا، جس پر فرمان کہکا لگائے ہنسنے لگا اور اپنا فوکس ڈرائیونگ کی جانب مرکوز کر دیا تھا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ سارا کمرے میں دلہن کی طرح سج سنور کے بیٹھی ہوئی تھی۔ شادل کمرے میں داخل ہوا تو فوراً سارا نے خود کے چہرے پر گھونگھٹ کر لیا۔ سارا کی اس حرکت پر شادل مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ نوک کے اس کے پاس آنے لگا۔ ابھی شام 5 بجے ہی تو وہ دونوں ڈھیروں شاپنگ کر کے واپس آئے تھے اور اب 2 گھنٹے لگا کر سارا تیار ہوئی تھی، جبکہ شادل بھی سیاہ شیروانی پہنے ہوئے تھا۔ سارا، بہت خوش نصیب ہوں میں جو مجھے تم ملی، بیڈ پہ سارا کے ساتھ بیٹھتے شادل نے گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ سارا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ لو تمہارے منہ دکھائے۔ کچھ دیر تک سارا کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد شادل نے اس کے سامنے ایک مخملی ڈبیا پیش کی، جسے مسکراتے اور شرماتے ہوئے سارا نے تھاما اور کھول کر دیکھا۔ اس میں ایک رنگ تھی، ڈائمنڈ کی۔ بہت پیاری ہے، مگر اس کی کیا ضرورت تھی شاہ؟ دو بھئی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ منہ دکھائی ہے تمہاری، اور ویسے بھی میری جان بہت پیاری لگے گی اس میں، پہنو تو صحیح۔ شادل سارا کا ہاتھ تھامے اسے وہ رنگ پہنانے لگا، اور پھر اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھوں سے چومتا ہوا وہ سارا کا دوپٹہ اس کے سر سے نیچے اتار چکا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارا کے زیور اتارنے لگا۔ سارا کی گردن سے ہار اتار کر اس نے وہاں اپنے لبوں کا لمس چھوڑا اور ساتھ ہاتھ کی مدد سے سارا کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کروا دیا۔ شادل کے لمس پر تڑپتے ہوئے سارا نے اس کی طرف پیٹ کر لی تو شادل سارا کی کرتی کی ڈوریوں کو ایک ایک کر کے کھولنے لگا اور پھر سارا کی کمر کو دیوانہ وار چومنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ سارا کی کرتی کو اتار رہا تھا۔ وہیں شادل کا لمس سارا کے اندر بھی ایک آگ سی جلا رہا تھا۔ اب وہ شادل کی محبت پانے کے لیے تڑپنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شادل نے اپنی شیروانی کے ساتھ سارا کے پورے کپڑے اتار دیے تھے تو سارا نے جھٹ سے شادل کو اپنے گلے لگا لیا۔ کچھ لمحوں بعد شادل نے سارا کو بیڈ پہ لٹایا، خود اس پر جھکتے ہوئے سارا کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے درمیان لیے انہیں چومنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سارا کے بدن پہ حرکت کر رہے تھے۔ ابھی شادل اس کے لبوں کو آزاد کیے گردن پہ جھکا ہی تھا جب سارا ہنسنے لگی اور ساتھ ہی شادل کو زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا سارا، کوئی پرابلم ہے؟ سارا کے کان کے قریب چہرہ اٹھائے شادل نے سرگوشی کی۔ نہیں، کچھ نہیں، آپ کی قربت میں تو مجھے سکون ملتا ہے، بس اتنا زیادہ کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بس گدی ہو رہی تھی اس لیے، سارا شرماتے ہوئے بولی تو شادل مسکراتا ہوا اس پہ آج اپنی ساری محبت نچھاور کرنے لگا۔ سارا بھی اسے کندھوں سے تھامے پیار بھری بارش میں بھیگتی رہی اور پھر کچھ دیر بعد شادل سارا سے الگ ہوا اور اسے اپنی باہوں میں لیے سو گیا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب فرمان کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ابیہ اس کے سامنے کپڑے پہن کے کھڑی تھی، یعنی شارٹس اور شرٹ۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ فرمان کو دیکھتے ابیہ نے شرماتے ہوئے پوچھا تو فرمان اس کے قریب آنے لگا۔ بہت حسین ترین، چلو بیہو آج کچھ الگ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ میں اپنے کپڑے اتاروں گا، پھر تم بھی ویسے ہی کرنا۔ نہیں، فرش
نہیں نہیں فرمان، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ابیہ نے فوراً فرمان کو انکار کر دیا تھا۔ یار کیا بھی ہوں، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ میں ہی تو ہوں تمہارا۔ فرمان، مجھ سے کیسی شرم؟ اوکے، کوشش کرتی ہوں۔ ابیہ کے حامی بھر لینے پر اسے دیکھتے فرمان نے اپنی شرٹ کو اتار کر زمین پہ پھینکا تو بیہا نے بھی اسے سر جھکائے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے تھے۔ بیہو پوری اتارو نا۔ اوکے فائن، یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ بیہو تم بھی نا، بہت شرماتی ہو۔ فرمان خود بھی ابیہ کے قریب جا کر اس کی شرٹ اتارنے لگا اور خود بھی جلدی سے ابیہ کو برہنہ کر دیا۔ پھر وہ ابیہ کو بیڈ پر لٹا کر اس کی ٹانگوں پہ ہلکے سے ہاتھ پھیرتے اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابیہ اس کی حرکت پر بے چین ہو رہی تھی، ساتھ ہی اپنے چہرہ ہاتھوں کی مدد سے چھپا چکی تھی۔ بیہو آج تو تمہاری خیر نہیں، بہت سارے حساب بے باک کرنے ہیں میں نے، تم بس آج روکنا مت مجھے، اوکے؟ فرمان کی بات پر ابیہ خاموشی رہی تو فرمان اس کے سینے پر اپنے ہونٹ رکھے لگاتار چومتا رہا۔ جب کافی دیر تک وہ یہ عمل دہراتا رہا تو ابیہ نے اس کے بالوں کو پکڑ لیا۔ ابیہ کے بال پکڑتے ہی فرمان چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگا، جو بھاری سانسوں کے ساتھ آنکھیں موندے جبکہ منہ کھولے سانس لے رہی تھی۔ تو فرمان اس کی حالت سمجھتا اوپر کو ہوتے ہوئے ابیہ کے ہونٹوں کا جام پینے لگا۔ ساری رات وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے، کمرہ کھلکھلاتی آوازوں کے ساتھ گونجتا رہا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد فرمان تھک کر لیٹ گیا تو ابیہ نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا، ساتھ ہی اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا اور سکون کی نیند سو گئی۔ 2 سال بعد عائشہ عائشہ فرمان زور زور سے عائشہ کو پکار رہا تھا جب ابیہ اس کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا فرمان؟ کیوں اتنی اونچی بول رہے ہیں آپ؟ بیہو دیکھو نا، تمہاری بیٹی نے میری شرٹ کا کیا حشر کیا ہے۔ فرمان اپنی شرٹ سے ابیہ کے سامنے کرتے غصے سے بولا تھا۔ تو کیا ہو گیا ہے فرمان؟ اتنے پیارے تو لگ رہے ہیں آپ۔ ابیہ اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی۔ بیہو جان، تو میں ہر حال میں حسین لگتا ہوں، اب محبت ہی اتنی ہے تمہیں مجھ سے۔ چلو ہٹو، مجھے اپنی بیبی سے بات کرنے دو۔ فرمان جھکتے ہوئے ابیہ کے پیٹ کے قریب آ کر بات کرنے لگ گیا۔ بیبی، جب تم اس دنیا میں آؤ گی نا تو صرف اپنے بابا کے ساتھ دینا، اوکے؟ کیونکہ آپ کی ماما اور بہنہ بہت برے ہیں اور وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ فرمان نے مظلومیت کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ واہ واہ واہ، کیوں اپنی ماما کو ساتھ نہیں دو؟ کیوں اپنی ماما کا کیوں نہیں ساتھ دے گا؟ وہ آپ کی بیٹی ہے نا آپ کا ساتھ دینے کے لیے، اس لیے میرا شیر صرف میرا ساتھ دے گا۔ اب میرا بھی تو کوئی سپورٹر ہو۔ فرمان کی بات پر دونوں زور زور سے ہنسنے لگے، تبھی عائشہ بھی بھاگتی ہوئی ان کے پاس آ گئی اور فرمان نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ شادل، آپ کیوں اداس ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ اب نہیں ہوگا۔ اب نہیں تو کیا ہوا؟ مگر اللہ انشاءاللہ ہمیں ضرور اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہوئے شادل کو مایوس ہوتے دیکھ کر سارہ نے اسے تسلی دینی چاہیے تھی۔ نہیں سارہ، میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے مجھے، تبھی میں ترس رہا ہوں اولاد کو۔ ڈاکٹرز بھی ناکام ہو چکے ہیں اب۔ شادل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب نصیب ہوگا تو ہو جائے گی، ہو جائیں گے بچے بھی، اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا ہمیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سارہ نے شادل کے کندھے پہ سر رکھ لیا۔ وہی شادل دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا تھا۔ محبت کو کامیابی مل ہی جاتی ہے، شرط صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ سچی ہو۔ اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں گی۔ کسی اور ناول میں دوبارہ ملتے ہیں۔ شکریہ۔